شاہ دو سرا کے لیے کھڑی ہے خلق خدا، شاہ دو سرا کے لیے کھڑی ہے خلق خدا، شاہ دو سرا۔ حضرت صاحب کا دل کرتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ جناب ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سب سے کہوں کتابیں نکالو سبق پڑھیں۔ او خدا کے بندے، تو ٹیچر وہاں تھا، یہاں تو کسی کا بیٹا ہے، یہاں تو کسی کا بھائی ہے۔ بیوی نے کچھ باتیں سے شوہر سے کرنی ہوتی ہیں، کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، لیکن وہ ہمارے مزاجوں کی تلخی اور لہجوں کا سخت ہونا وہ تکلیف دیتا ہے۔ تھوڑا مزاج کے نرم ہو جائے، تھوڑا سا نا پہنچ میں آ جائے اپنوں کی۔ وہ جو ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ساتھ۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شیخ، تو ایک شخص آ گیا سادہ سا، اس نے آ کے اپنے گھر کے دکھ بیان کرنے شروع کیے۔ میرا بیٹا نہیں بات مانتا، بہویں خیال نہیں رکھتی، فلانا کام نہیں آتا، فلانا بھی نہیں سنتا۔ حضرت صاحب سنتے جا رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں اور پھر اس کو وظیفے بتا رہے ہیں۔ کافی ٹائم اس بزرگ نے لے لیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ قریب ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ نے بہت سا علمی کام کرنا ہوتا ہے، یہ بابا آپ میرے حوالے کر دیتے، میں ان کی بات سن لیتا۔ تو صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے مطمئنی مجھ سے بات کر کے ہونا تھا، دکھ سارا سنا گیا نا، اب سو جائے گا آرام سے جا کے۔ تو مجھے کتنی تسلی ہوئی ہے کہ چلو میری وجہ سے ایک بندہ ذرا آرام سے سو جائے گا۔ ہو نہ کوئی دکھ سننے والا، ہو نہ جس سے بندہ دل کی بات کہہ سکے۔ میرے دوستو، تھوڑا سا انداز پیار، اچھا ہر بندے سے الجھنا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں نا کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، ہر بندے سے الجھتے ہیں، اللہ جانے کیوں الجھتے ہیں۔ وہ بندے کچھ اس قابل بھی نہیں ہوتے، ان کو دیکھا بھی جائے آپ ان سے بحث کر رہے ہیں۔ کچھ ہر بندے کے ساتھ بحث کریں کہ اسٹیٹس ہی نہیں ہمارا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سلام کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جاہل ہے، جاہلوں کو دور سے سلوٹ ہوتا ہے، ان سے بحث مباحثہ نہیں۔ ہم تو وہ بزرگوں نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے، کئی گھنٹے بحث کرتے رہے، تھک گئے۔ شیر بادشاہ تھا جنگل کا، اس کے پاس فیصلہ چلا گیا، گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا۔ اس نے کہا میں بھی نیلا کہتا ہوں، پر یہ گدھا کئی گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے، مان نہیں رہا، کہتا کالا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا یہ انوکھا فیصلہ ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط اور ٹھیک ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ تو بڑے بے وقوف آدمی ہے، تو گدھے سے بحث کر، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے سارے لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اس سے بحث کریں یار چھاڑ جانے دیں، آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، آپ اس سے کیوں گفتگو کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کسی منصب پہ جو شخص ہے اسے اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک فتویٰ دیا کرتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو آپ کو بھی دے دوں، رہنے دوں، ہاں نہ نہیں کرتے آپ، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرا ایک فتویٰ ہے، اسے سب علماء اختلاف کر، میرا فتویٰ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا نہیں ناراض ہو گئے، گل ہوئی سی، اس لیے میں نے کی ہے۔ اب کیوں گھورتے آپ مجھے؟ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، آپ نے مجھے پتا ہے، طے بات ہے، پکی بات ہے، آپ نہیں بولیں گے، نہ بولیں، پر میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اختلاف کر لیں، میں حق دے رہا ہوں۔ کیوں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عورت کی تو عقل آتی ہے، تو آپ بھی تو پوری ہونی، تو آپ نے اس بحث کو بڑھایا، طوالت دی، بات تو ختم آپ نے کرنی تھی لیکن آپ مقابلے پہ اتر آئے۔ یہ انداز ٹھیک نہیں۔ آپ یقین کریں
طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو اگر ساتھ بچے ہونا تو دل تڑپ جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بحث ہوئی میاں بیوی. بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا. ماں باپ کی موجودگی میں بچے یتیموں جیسی زندگی گزار دینا. کچھ بھی نہیں ہوا. میں کھانا کھا رہا تھا، گھر میں بیٹھا تو ایک بچہ بڑا روتا ہوا گھر آیا. گھر والے مجھے کہنے لگے بچہ رو رہا. میں نے سمجھا شاید کسی استاد نے مارا ہے. میں نے پاس بلایا تو تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، خوف تھا. میں نے کہا پتر کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. کہنے لگا جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پانچوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے. میری بہنیں کہہ رہی تھی پیر صاحب سے دعا کراؤ. کون ظلم کر رہا ہے یہ ہمارے بچوں پہ ہم کو؟ تھوڑی دیر کا درگزر ہمارا مزاج ہی نہیں. اجاڑ کے رکھ دیا سارا گھر پر. جیتنے کا شوق ہے، جیت جاؤ جیت جاؤ، رشتے ہار دو. ہر چیز ٹوٹ گئی. ہم نے بوڑھے باپ سے بھی بحث شروع کر دی ہے. کبھی کسی نے کعبے کی جانب بھی پیر کیے. بوڑھے ماں باپ کو کہہ دیا ابا جی آپ بھی تو سیانے نہیں لا. ماں بیچاری ساری رات روتی رہی، باپ ساری رات تڑپتا رہا. تیرے لہجے کی تلخی نے کس کس کا دل چیر کے رکھ دیا. او خدا کے بندے تھوڑی دیر کے لیے ہار جا، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے او کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی نہ کبھی کبھی. میں دنیا میں اس سے زیادہ کم نصیب کسی بندے کو نہیں سمجھتا جو اتنا تلخ ہو کہ اس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، جو زبان کا اتنا تیز ہو کہ ماں سوچے کہ یہ کہیں میری انسلٹ نہ کرے. اس سے زیادہ بھی کوئی کم نصیب ہوگا. سب سے بڑی، اگر تیرے ماں باپ انگوٹھا چھاپ ہے نا اور تو پی ایچ ڈی ہے تو پھر بھی ماں باپ کو یونیورسٹی کا درجہ دے، اس لیے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس نے تجھے یونیورسٹی تک پہنچایا. جو ماں سکھاتی ہے وہ کوئی دوسرا سکھا سکتا، جو باپ سکھاتا ہے وہ کوئی دوسرا سکھا سکتا نہ. میرے دوستو نہ. کہیں تو ادب کا دامن تھامو، کہیں تو پیار کرو، کہیں تو لہجہ محبت والا اختیار کرو. کہیں تو ایک نوجوان نے پوچھا نا یا رسول اللہ میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں کیا کروں؟ تو سادہ جواب تو نہ دے چاہے نہ دے. حضور فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. وہ میرے دوستو، ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، ہم کام کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے رب تمہیں جو رزق دیتا ہے اس کی برکت سے بھی عطا کرتا ہے. کچھ پیچھے رہ بھی جاتے ہیں، کمزور بھی ہو جاتے ہیں، کیا حرج. کسی وقت محنت کے بعد کچھ لوگ تو نکمے ہوتے ہیں، بات الگ ہے، کام نہیں کرتے. کچھ محنت کے باوجود بھی رہ جاتے ہیں. اپنے لہجوں کو میٹھا رکھو، اپنے لفظوں پر پابندی لگاؤ. مجھے پتہ ہے کئی باتیں ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں پر پھر وہ پچھتاوا بن جاتی ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں وہ پلٹ کے واپس آ جائیں، پر منہ سے نکلا جملہ اور میان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا. خدا را تھوڑا سوچ کر، تھوڑا سمجھ کر، تھوڑا پیار والا انداز اختیار کر. ہو جاتی ہیں انسانوں سے کمزوریاں، تھوڑا لہجہ محبت والا اختیار. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا تو رات کا ٹائم تھا، کچھ لوگ بھی ملنے آئے تھے آپ سے. ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا سرکاری سطح پہ جو رات کو آپ کی خدمت میں رہتا. وہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. میرے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں تو چلے ویسے تو میرے نعرے لگتے ہیں، پر یہ ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ گاڑی میں سو بھی لیتا ہوں، چلانے والا نہیں سو سکتا، سو لیتے. ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے. تو وہ نوجوان جس کی رات کو ڈیوٹی تھی وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، کوئی کام ہو رہا تھا سرکاری، کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. وہ چراغ جلتے جلتے گل ہو گیا، بجھ گیا. بادشاہ وقت کے اٹھے اس چراغ کے، اب ڈیوٹی خادم کی تھی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی، دیوار چٹیک لگا کے سو گئے. اٹھے، اس میں تیل ڈالا، بتی لگائی، اس کو جلایا.
دوبارہ آ کے بیٹھے تو ایک عام رواج ہے ہمارے یہاں کہ آپ پیسے کب لیں گے، تنخواہ نہیں لیں گا، یہ بڑی مطلب ایک عام بات ہے۔ فوری طور پر لوگوں نے کہا حضرت یہ خادم کس لیے؟ اور یہ لوگ اتنے جذبات میں بات کرتے ہیں جیسے بڑی کوئی روح سے نکلو، جناب یہ پیسے کس لیے دیے، کیوں دیتے ہیں پیسے؟ اور جس کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے آ جائیں نا، وہ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میری تُو نے ڈرائیوری نہیں کرنی، میرا دروازہ بھی تو نے بند کرنا ہے۔ یہ بھی عجیب، میں نے کئی دفعہ دیکھا ڈرائیور بٹھا کے بیچارہ پھر آ کے بیٹھتا ہے، یہ تو تکلف ہے، یہ تو آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دی، یہ تو آپ نے اپنے ساتھ زیادتی شروع کر دی، تلخ ہو گئے۔ یہ خادم کس لیے؟ آپ خود اٹھ کے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سن کر، جب کچھ لوگ جذباتی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بھی جذباتی کریں، غصہ دلائیں، اشتعال دیں، وہ جذباتی بات کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے۔ یہ بڑا کام ہے، ہنس پڑنے سے آگ بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں جب اٹھ کے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میری شان میں کوئی فرق پڑا؟ میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ صدر وانے صدر میں بھی صدر ہی ہوتا ہے، اگر اپنے گاؤں آ جائے تو پھر بھی صدر ہی ہے، اس کا منصب صدر ہے کہ اس کا کوئی خاص ہم نا بلا وجہ کے الجھاؤ کا شکار ہیں، لہجوں کو پیار والا بنائیں، تھوڑا نا یہ جو ہم نے خود سے اپنی شان بنا لی ہے نا، اس سے بھی ذرا باہر نکلیں۔ عالم ہونا بڑی بات ہے، پر اسے منع کیا گیا کہ وہ اس تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں عالم ہوں۔ کسی آدمی کا نیک ہونا بڑی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کا یہ ذہن بن گیا نا میں نیک ہوں، پھر خطرہ ہے، پھر اس کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی کہہ دے آپ نے دین کی خدمت کی ہے تو یہ چلے، اس کے لیے گواہی بھی ہو سکتی ہے اچھی، لیکن بندہ خود ہی کہہ دے میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں تو 50 سالوں سے کر رہا ہوں، 30 سالوں سے کر رہا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی۔ تو اپنے انداز میں پیار پیدا کریں، ہم پیار والے لوگ ہیں، ہم نے پیار بانٹنا، ہم نے محبت تقسیم کرنی، لہجوں کو بس بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر نا بادشاہ نے ارادہ کیا الزام لگوا دیں۔ یہ کرتے ہیں نا لوگ کہ فلانا بندہ اپ ہو رہا ہے تو سیاست کرو، ڈاؤن کر دے، مسئلہ نہ بہت الزام لگوا دیں۔ ایک طوائف کو تیار کیا، حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ وہ بی طوائف سارے جانتے تھے کہ یہ کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور باتیں یوں کرنے لگی جیسے بڑی جاننے والی ہے، بڑی اس نے لہجہ اس طرح کا اختیار کیا، کہنے لگی طبیعت کیسی ہے، وہ فلاں طبیعت کا کیا حال ہے، فلاں بات اب کہاں ہے، وہ مطلب اس طرح جیسے جانتی ہے۔ اور پھر کہنے لگی میں اس وقت نہ آتی، وہ آپ رات آئے تھے نا تو کھوٹے سکے دے گئے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ سکے کھوٹے ہیں۔ تو دائیں بائیں جو سارے عقیدت مند بھی پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، وہ جو دائیں بائیں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں بابا جی کیا ماجرا ہے۔ وہ جب کہہ رہی تھی نا کہ آپ کھوٹے سکے دے گئے، تو رب کا بندہ سچا ہوتا ہے نا، تو سچے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی، انہیں انشراح صدر ہوتا ہے، انہیں انشراح میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئے، خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے جب اتنی بڑی بات کی تو حضرت نے اپنے لہجے میں تلخی نہیں پیدا کی، لہجہ پیار والا تھا نا، تلخی نہیں پیدا کی۔ اس نے جب کہا نا جی آپ کھوٹے سکے دے گئے تو 3 دفعہ فرمایا، فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے سکے دے جا، چل اصلی والے لے جا، اور دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، تجھے میرا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے دے جا، اصلی لے جا، حضرت نے یہ کہا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ اس بی بی پہ سختہ تاری ہو گئی، اس کا وجود کانپ اٹھا، آگے سے دوڑ کے آئی، پیروں میں بیٹھ گئی، چہرے پہ پلو ڈال کے کہنے لگی بابا تو سندل کا بنا ہوا ہے کستوری کا؟
میں پیسے لے کے بادشاہ کے کہنے پر الزام لگانے آئی اور میں بدنام تجھے کرنے آئی، اور میں وہ خاتون جسے کبھی اپنوں نے بھی اپنایا نہیں، اور میری جیسی کوئی تو نے 3 دفعہ بیٹی کہہ کے پکارا۔ پھر اپنے چہرے پر پلو دے کے کہنے لگی اب میں بتاؤں گی دلی والوں کو کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ آج کے بعد میرے گھر کو کوئی تماشے کی جگہ سمجھ کے نہ آئے، میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں۔ اپنے لہجے کو کبھی، اب سامنے والا طلب ہوگا تو ہم بھی ہو جائیں گے، سامنے والا اگر ہمیں اکسانا چاہے گا تو ہم کیا استعمال ہو جائیں گے؟ کبھی بھی محبت سے پیچھے نہ ہٹے۔ محبت دنیا کی ضرورت ہے، محبت کا لہجہ ضروری ہے زندگی کے لیے۔ اپنے رویوں سے تلخی ختم کریں، مسکرا کے بات کریں، مسکرا کے ملیں۔ میرے کریم معبود نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، دکھ بھی ساتھ ہی رہے حضور کے۔ بدر سے لے کر احد تک اور احد سے لے کر خندق خیبر تک ساری جنگیں بھی ساتھ رہیں، منافقین کی سازشیں بھی ساتھ رہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے جنازے سے لے کر اپنی شہزادیوں کے وصال تک، جناب خدیجہ الکبریٰ کی جدائی تک سارا کچھ ساتھ رہا، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا ہوا۔ محبت، مٹھاس، اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا، اور اپنے منصب سے اس چیز کو، لوگ آئیں گے بڑا کچھ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، پر ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے۔ ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوری ہوئے دل کی یا رسول اللہ صاحب دے دانو رحمت اللہ صاحب اللہ جی حضور دے نور اور صبر دے سینے میں ہوئے، اللہ جی رحم فرمائے، اللہ جی جو کوئی منگا عطا کرو، ساری آخری اپنی آگاہیاں قبول فرمائے۔ یا حل المشکلات، یا کافی البلیات، یا کافی المعینات، یا مسبب الاسباب، یا الہی میں فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شائع مشکل کشا کے واسطے۔ اللہ کی جو نیک ارادہ لے کر آئے کہ ہر کو جب پہلے سب نے نیک ارادے پورے صلی اللہ تعالی علیہ خلقی و خلقی و دین بچے